السلام علیکم۔ ایفس قسط نمبر 78 پیش کی جا رہی ہے، بے رنگ کی، ملاحظہ فرمائیے، اور جو ٹی وی پہ پوسٹ لگائی ہے اس کو غور سے دیکھیے اور میری آواز کو بھی غور سے سنیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اینی عفان دونوں میاں بیوی کھڑے ہیں۔ بھائی جان، اینی نے تو حد کر دی، بلکہ حد پار ہو گئی۔ اتنا نخرا ایک کنواری لڑکی بھی نہیں کرتی جتنا یہ بچے کے ساتھ رہ کے کر رہی، جتنا اس نے ہمدردی اور جتنا پیار یہ جتا رہا ہے۔ میرے خیال ہے دنیا میں کوئی آدمی ہوگا بھی نہیں ایسا۔ آپ دیکھیے، یہی کہتا ہے اس کو، اب اس کی حد ہو گئی ہے۔ یہ مال میں جاتی ہے سامان لینے کے لیے، وہاں پہ اس کی پرانے والی کوئی منگتر یا کوئی اس کی چاہنے والی جس سے یہ لو کرتا تھا کسی زمانے میں، کئی لوگ کرتے ہیں، کئی لوگ کر کے اس کے بعد شادی بھی ہو جاتی، لیکن یہ جو حرکت کرتی ہے، اچھا وہاں پہ اتفاق سے وہ لڑکی مل جاتی XYZ، اس کو طنز کرتی ہے کہ تم نے پتہ ہے یہ کیا ہے، تم بچے والی تھی، میں کنواری تھی، میرے کو جان چھڑکتا تھا، تم نے پٹایا ہے، یہ دنیا بھر کی طنز کرتی ہے اس کے اوپر۔ یہ طنز سن کے طنز کا جواب بھی دیتی تھوڑا بہت، اور پھر اس کے بعد وہاں سے کھسک جاتی ہے۔ اور یہ محبت کا مارا یہ سیر فرت کا بھی باپ ہے، میں یہ کہوں گا۔ اس نے تو نہر کھودی تھی پہاڑ میں، یہ پتہ نہیں پورا آسمان کھود رہا ہے، اور وہاں سے جاتا ہے ٹیلی فون کرتا ہے، یہ ٹیلی فون بھی بند رکھتی ہے فرض میں ڈال کے، پھر جب دیکھتی ہے تو کہتی ہے اوہ یہ تو اندر تھا، میں نے اس کو سائلنٹ کیا تھا۔ بولے یار میں جب کوئی بات ٹیلی فون کرتا ہوں تم سائلنس کر، کوئی بھی ارجنٹ کام ہو سکتا، میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ مال میں کہوں، میں خود آ گیا گاڑی لے کے یہاں کہ چلو میں لے کے آ جاؤں گا اپنی بیگم۔ نہیں، میں نہ مانوں، آپ نے تو حد ہی کر دی۔ اور ادھر جو ہے اس کو پھر اتفاق سے ہی دیکھو، یہ جب جاتی ہے تو یہ بھی وہ مال میں اس کو ڈھونڈنے آتا ہے کہ اپنی بیگم کے ساتھ گاڑی میں اس کو آرام سے لے جائے۔ یہ بچہ اکیلا ہے، ہمدردیاں محبت نشاور کرتا ہے، جب سے نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی، اس وقت سے اب تک۔ پھر یہ دیکھیے اللہ کا کرنا، اس کو بھی مل جاتی ہے وہیں وہ لڑکی، اب میں اس کا نام نہیں جانتا، بہرحال اس کی لور تھی پہلے، آپ کو معلوم ہوگا۔ تو وہ لڑکی جو ہے عفان کے ساتھ ملتی ہے، بات کرتی ہے، تم تو بہت محبت کی ڈنگے مارتے تھے، تم تو یہ کرتے تھے، جیسے عام طور سے لڑکیاں لڑکے سے کرتی ہے۔ اس نے بہت اس کے اوپر طنز کیا، بتایا، بولا دیکھو جو کچھ تھا ہو گیا، اب میری وہ بیوی ہے، آپ اس کی غلط بات نہ کریں۔ ادھر بھی فیور کر رہا ہے اس کی، یہ وہ کہہ رہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کا راستہ لے، تو آئندہ جب بھی ملے تو اس قسم کی باتیں نہیں کریں۔ میں اپنی بیوی کے بارے میں نہیں سن سکتا، محبت کا آخری حدود کر گیا یہ، ٹھیک، وہ بھی ہوں وہاں کر کے یہ جا وہ جا، یہ ان لوگوں کے لیے چلو خیر ڈرامہ لمبا ہو جائے گا۔ پھر یہ چلا جاتا ہے وہاں سے، جانے کے بعد گھر پہ آ جاتا ہے، گھر پہ آتا ہے، اس کا جو منہ سوجا ہوا تھا وہ ڈبل ٹریبل دبا ہو جاتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ تھوڑا بہت ہوتا ہے نا، یہ کہتا ہے کیا مسئلہ ہے بھائی، میرے ساتھ یہ روک کرتے ہو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بستر میں آ جاؤ، اس کو کہاں جو نوکرانی ہوتی ہے جو بچے کو سنبھالتی ہے اس کو کہتا ہے تو اب اس کو سنبھالو بچے کو، میں بات کر رہا ہوں، ہم بات کر رہے ہیں۔ کمرے میں اس کو ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے لاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کیا بات کیا بھائی، اتنا روٹ، نکاح ہوا ہے ابھی تک، اب یہی تمہاری چال ہے؟ بولے بس میری مرضی،
میری مرضی میری مرضی، جیسے عموماً یہ عورتیں کرتی۔ اس کے بعد یہ کہتا دیکھو تم نے بہت حد کر دی، اب تم نے وہ بات کری ہے جو کہ اس کو بتاتی، پھر تم تو دو دو لڑکیوں کو رکھا ہوا ہے، مجھے بھی رکھا ہے، ایک لڑکی اور بھی ہے، اور اس طرح سے وہ غلط بات کرتی ہے، اس کی محبت کے دل پہ پتھر مار رہی ہے۔ کہتا ہے کون سی لڑکی؟ وہ کہتی ہے وہ اچھا تو بھائی میں تمہیں آیا تھا لینے کے لیے مال میں، تو وہ مل گئی، تو وہ حال چال معلوم کرنے لگی، بلکہ اس نے میرے پہ بھی طنز کرنا کیا اور میرے سے بھی لڑنے لگی کہ تم نے ایک بیوہ سے شادی کر لی، ایک بچی والے سے شادی کر لی، تم نے پٹا لیا، فلانا لاکھوں روپے اڑا رہے، اس طرح کی باتیں کی۔ میں نے بھی اس کو ڈانٹا، اور پھر اس کے بعد پھر میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، تو ٹیلی فون بند ہے۔ میں وہاں فور کیا، وہ ہاتھ پھینکے تو میری مرضی، میں کمرے میں آؤں نہیں ہوں میری مرضی، میں بلاؤں میری مرضی، میں بولوں چلو تو بولے میری مرضی، یہ کیا؟ پھر آخری الفاظ میرے سن لو، اب میرے مرنے کے بعد ہی میں تمہیں چھوڑوں گا، مر گیا تو ٹھیک ہے، وہ تو ویسے چھوڑتے ہیں انسان، لیکن اگر زندہ ہے تو یاد رکھنا آج کے بعد میں تمہارے پیچھے کبھی نہیں آؤں گا، بلکہ تم میرے پیچھے آؤ گی، یہ میرا وعدہ۔ اس کو ڈائلاگ مار کے تو وہاں سے چلا جاتا۔ باقی تھوڑا سا میں سنا دیتا ہوں شروع سے، یہ تو میں نے پکچر پوز دیکھ کے بتایا آپ کو، اچھا لگا نا؟ اس کے بعد اگر ماں کی بات کاٹتا ہے وہ عفان، اور جو کسی بڑے اور چھوٹے کی بات نہ مانتا ہو وہ عفان کی امی جان۔ اور اس کے بعد اب وہاں بات چل رہی ہے کہ لڑکے کی ماں نے یہ کہا اور لڑکی کی ماں نے وہ کہا، اب دونوں طرف سے شکایتیں شروع ہو گئی۔ لڑکی ماں سوا شیر تو لڑکے کی ماں آدھا شیر۔ اب لڑکا اور لڑکی کے اندر دونوں ماؤں کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے، یہ کسی طرح ٹھیک ہوگا؟ اور یہ عفان اور عینی کا جو سلسلہ ہے وہ دیکھنے والوں کو کیوں لگتا ہے کہ شادی کے اتنے دنوں بعد بھی یہ آپس میں جیسے اجنبی لگ رہے ہیں؟ اس سے تو شادی نہ کرنا بہتر ہوتا ہے، نہ کرے تو اچھا۔ یہ دیکھنے والوں کے سے کیوں کہوں گا کہ میرے سرپرائز جو ہیں، میں کہتا ہوں میرے اپنا اوپن کہ ایک ڈرامہ ہے، اس کو ڈرامہ سمجھ کے دیکھیے گا، ڈرامے میں یہ مت سوچیے گا جو میں نے لکھا یا پڑھا یا وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد عینی نے اس قدر تنگ کر دیا ہے کہ اب وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ ملا رہی ہے۔ یہ بہت اچھا عفان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا، اب تم میرے پیچھے آؤ گی۔ تو آخر میں یہی کہوں گا، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ السلام علیکم، خدا حافظ، اللہ حافظ۔ سبسکرائب ضرور کرنا۔